اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران۔ اس کی آیات کریں گے 64 سے لے کے 70 تک۔ اس کی ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیں، یا اہل الکتابی کتاب، تعالو آؤ، الی طرف، کلماتن ایک بات کی، سوائن برابر ہے، بیننا بینا درمیان، نا ہمارے، و بینکم اور درمیان تمہارے، اللہ کے نہ نعبد ہم عبادت کریں، اللہ مگر اللہ اللہ کی، و اور لا نہیں، نشرکا ہم شریک ٹھہرائیں، بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو، ولا اور نہ، یتخذ بنائے، بعدنا بعد کو ہمارے، اربابن اپنا کارساز، من دون اللہ من دونی کا اکٹھے ہی معنی ہوتا ہے سوائے اللہ اللہ کے، فَإِن پھر اگر، تولو وہ پھر جائیں یا منہ موڑ لیں، وہ نہ مانیں، فقولو تو تم کہہ دو، اشہدو تم گواہ رہو، بِأَنَّا کہ بے شک ہم، مسلمون فرما بردار ہیں۔ آیا نمبر 65۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون تم جھگڑتے ہو، فی بارے میں، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے، و اور ما نہیں، انزلت اتاری گئی، التورات تورات، و اور الانجیل انجیل، الا مگر، من سے، بعدہ بعد اس کے، افلا کیا بھلا نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے۔ آیا نمبر 66۔ ہا انتم ہاں تم لوگ، ہا اولائی وہ لوگ ہو، ہا جج تم جھگڑا کیا تم نے، فی ما جس میں، لکم تمہارے لیے، بھی اس کا، علم کوئی علم، فلما پس کیوں، تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو، فی ما جس میں، لیسا نہیں ہے، لکم لیے تمہارے، بھی اس کا، علم کوئی علم، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، و اور، انتم تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے۔ آیا 67۔ ما نہیں، کانا تھے، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام، یہودین یہودی، و اور، لا نہیں، نصرانین عیسائی، ولیکن اور لیکن، کانا تھے، حنیفاً حنیفاً کہتے ہیں یکسو ہونا، راست رو ہونا، مسلماً فرما بردار، و اور ما نہیں، کانا تھے وہ، من سے، المشرکین مشرکوں۔ آیا 68۔ انا بے شک، اولا قریب ہونا، زیادہ قریب ہونا، ولی سے جیسے ہے نا، ولی سے قریب ہونا، الناسی لوگوں میں، بی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے، للذین البتہ وہ لوگ جو، اتبعوہ پیروی کرتے ہیں ان کی، وہذا اور یہ، النبی پیغمبر،
وا اور الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، واللہ اور اللہ ولی کارساز ہے، ولی ہے، المؤمنین مومنوں کا۔ آیا 69 ودت دل چاہتا ہے، طائفتن ایک گروہ کا یا ایک جماعت کا، من سے اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو اے کاش، یدلونکم یدلونا کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ گمراہ کر دینا، کسی کو گمراہی کی طرف ڈال دینا، تو یدلونا وہ گمراہ کر دیں، کم تمہیں، وا اور ما نہیں، یدلونا وہ گمراہ کریں گے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو یا اپنے نفسوں کو، وا اور ما نہیں، یشعرون وہ جانتے، یہ شعور رکھتے۔ آیا نمبر 70 یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما کیوں، تکفرون تم انکار کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، وانتم اور تم، تشہدون گواہ ہو، جانتے ہو، مانتے ہو، یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، لیکن مین اس کے معنی جو ہیں وہ گواہ کے ہوتے ہیں۔ شاہد سے شاہدہ، یہ سارے نام جو ہیں یہ بھی اس میں بھی گواہی کا ہی آتا ہے، تو تشہدون تم گواہ ہو۔ چلیں انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں، اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ آیا نمبر 64، اس آیت میں اب بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی جا رہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، ایسی بات کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان ٹھہرائیں، برابر ہوں، یعنی کہ جو ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو۔ اور وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، نہ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب بنائے۔ اگر وہ اس بات سے منہ موڑیں تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ گواہ رہو کہ ہم تو اس کے فرما بردار ہیں یا ہم مسلمان ہیں۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو اسلامی دعوت کے لیے، یعنی کہ اسلام کی طرف بلانے کے لیے ان کو خطوط لکھے۔ پھر ایک خط انہوں نے لکھا تھا ہرقل کو، جو کہ شاہ روم تھا، روم کا بادشاہ تھا، اس کا نام ہرقل تھا، اس کو بھی خط لکھا۔ تو جب اس کو خط لکھا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت لکھی تھی، اس کے خط میں جو تحریر کیا تھا تو یہ والی آیت اس میں لکھی تھی۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب سے کہیں کہ ہم ایک ایسے عقیدے پر اتفاق کر لیں جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں اور تم بھی، جس کے صحیح ہونے سے انکار نہیں کر سکتے، اور تمہاری اپنی ہی کتابوں میں اس کی تعلیم موجود ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، جیسا کہ تمام انبیاء بھی دعوت یہی دے رہے تھے، ان کی بھی جو دعوت تھی وہ یہی تھی، سیم ہر نبی کا پیغام تھا کہ، اور کیا وہ تھے کہ کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی بت کی، کسی صلیب کی، کسی آگ کی، کسی چیز کی عبادت نہیں کرنی سوائے اللہ کے۔ اب اس آیت سے ایک دعویٰ کا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمیں اس آیت کے اندر یہ بتا دیا کہ جب آپ کسی کو تبلیغ کریں دین کی، اس کو دعویٰ کریں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ اور بہت اہم اصول جو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ کسی ایسے شخص کو دعوت دیں جس کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے فرق ہو، تو پھر آپ ایک ایسی کامن گراؤنڈ پر آ جائیں، کوئی ایک ایسی چیز کے اوپر اس کو دعوت دیں جو آپ دونوں میں کامن ہو۔
تو یہ بات جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے ساتھ ایک کامن گراؤنڈ پر آتے ہیں تو اس میں انٹرسٹ آتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں اور ہم لوگ بالکل فرق ہیں، ہمارا آپ کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کوئی ایسی کامن گراؤنڈ اس پہ ڈھونڈتے ہیں تو اس سے پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ بات شروع کرنے کے لیے آپ کو ایک چیز مل جاتی ہے جس سے آپ بات کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کس نے بتایا؟ کسی اور نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں یہ چیز بتا دی کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے جب بھی آپ نے کسی کو دعویٰ دینا ہے۔ تو اب آج سے کسی بھی جب آپ نان مسلم سے بات کریں، کیونکہ ہمارے ساتھ دیکھیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، ہماری جاب پہ، ورک پلیس پہ، کہیں پہ بھی آپ جائیں تو ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتے۔ تو پھر آپ نے اگر کبھی بھی ان سے دین کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے کامن گراؤنڈ ڈھونڈنی ہے، اور وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز آپ ان کو جو بتائیں گے، ایک کامن چیز ہمارے میں اہل کتاب میں کیا ہے، کہ جیسے آپ ان کو کہتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، توحید کا پیغام آپ نے سب سے پہلے دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ پھر آپ ان کو کیا بتائیں گے کہ ہم بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور تم بھی، کیونکہ ہمارے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اتنے ہی رسپیکٹیبل ہیں کہ ہمارے لیے تو وہ پیغمبر ہیں، اور ہمارے تو ایک ایمان کی برانچ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کا انکار کر دیں کہ ہمارے لیے سارے پیغمبروں میں فرق ہے تو پھر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو جو 6 آرٹیکلز آف فیتھ ہیں اس میں ہم ایک اس چیز کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب کتابوں پر اور ہم سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک پیغمبر کی بات نہیں کر رہے، سب پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اگلا پوائنٹ کامن گراؤنڈ کیا ہے کہ توحید بھی کامن ہے، کہ بنی اسرائیل میں بھی جتنے نبی آئے سب کا یہی دعویٰ تھا، جتنے بھی پیغمبر آئے سب یہی کہا کرتے تھے کہ ایک اللہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز جو تھی، جب وہ کسی کو خط لکھتے تھے تو اس میں بھی یہی بات کا وہ ذکر کیا کرتے تھے۔ اور تھرڈ پوائنٹ آپ ان سے شیئر کریں گے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اور نیکسٹ پوائنٹ اس میں کیا ہوگا کہ تم بھی خدا کو مانتے ہو اور ہم بھی خدا کو مانتے، کیونکہ اہل کتاب جو ہیں یہ بھی خدا کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے۔ تو جب آپ اس طرح سے بات سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے یہ کہ دوسرے میں انٹرسٹ بھی آتا ہے اور وہ آپ کی بات سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بناؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کے رب ہونے کا جو عقیدہ تم لوگوں نے گھڑ رکھا ہے، عیسائی لوگ جو تھے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہودی جو تھے وہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نے جو عقیدہ ان کے بارے میں غلط عقیدہ ایک گھڑ رکھا ہے یہ غلط ہے، وہ رب نہیں ہے بلکہ وہ بھی انسان تھے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم نے اپنے علماؤں کو حرام اور حلال کرنے کا جو اختیار دے رکھا ہے یہ بھی ایک طرح سے ان کو رب بنانے کے مترادف ہے۔ ایک طرح سے ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اگر کسی کو یہ حق دے دیں کہ اس کے پاس بھی یہ حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو حلال کر دے، تو یہ بھی ایک طرح سے رب بنانے کے برابر آتی ہے یہ بات۔ تو سورہ توبہ کے اندر بھی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جو یہ عمل کرتے ہیں ان کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اس چیز کا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کسی چیز کو حرام کہے یا کسی چیز کو حلال کہے۔ عدی بن حاتم ہوتے تھے ایک، اور یہ کون تھے؟ حاتم تائی کا بیٹا تھا، یہ مسلمان ہو گیا تھا، یہ بخاری کی حدیث ہے اس میں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس آیت میں جو لکھا ہے کہ بعض کو رب نہ بناؤ،
تو ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے بڑے علماء جو ہیں جب وہ تورات اور انجیل سے ہٹ کر کسی بات کو بتاتے تھے تو تم مان لیتے تھے؟ تو کہا کہ ہاں. اور اگر تورات اور انجیل سے ہٹ کر وہ کسی چیز کو حرام کر دیتے تھے تو تم مانتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تو رب ٹھہرانا ہے. یعنی کہ اتنی سی بات پہ بھی اگر آپ کسی کو یہ اختیار دے دیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لیا. تو رب بنانا جو ہے وہ یہ کہ اگر کسی کے کہنے پر آپ حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو اپنا رب بنا لیا ہے. اسی کے اندر اور بھی کچھ چیزیں جیسے اب دیکھ لیں کہ آ جاتے، جیسے کہ کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے لباس ہے، ڈریسنگ ایسی ہو جاتی ہے کہ کسی کو دیکھ کر آپ ایسی ڈریسنگ شروع کر دیں، جیسے سلیو لیس کپڑے پہننا شروع کر دیں، ہاف سلیو پہننے لگ جائیں، کیپریز پہننا شروع کر دیں، اور یا کسی کی زینت کو دیکھ کر اسی طرح کا گیٹ اپ آپ کرنا شروع کر دیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایسے کاموں کو اپنائیں، ایسے کاموں کو کرنے لگ جائیں، تو یہ پھر اس کو رب بنا لینے کے برابر ہے. اور ایک صحیح حدیث کے سامنے آ جانے پر بھی یہ کہنا کہ ہمارے امام نے تو ایسا نہیں کہا تھا، تو اس طرح سے آپ ان کو بھی رب بنا لیتے ہیں. تو جب آپ کے سامنے کوئی اوتھینٹک حدیث آ جائے اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ نہیں، چونکہ ہمارے جو امام تھے انہوں نے یہ بات مینشن نہیں کی تو ہم اس بات کو نہیں مانتے، تو یہ بھی آپ نے ان کو رب بنا لیا اپنا. اس کے بارے میں امام ابو حنیفہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ حدیث اور صحابہ کے قول کے مقابلے میں میری بات کو چھوڑ دینا اگر حدیث ثابت ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میری بات کے مقابلے میں صحیح حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارنا. آج بھی دیکھیں، اگر ہم لوگ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آج کل بھی یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں اللہ کے سوا دوسروں کو رب بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. جیسے کہ لوگوں کو، علماء کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے رول ماڈلز کو، جن کو آپ دیکھتے ہیں ہر چیز کے لیے، تو جب آپ اللہ کے اوپر ان کو پرائرٹی دیتے ہیں، اللہ کے کہے ہوئے حکموں کے آگے آپ دوسروں کے حکموں کو اوپر کرتے ہیں، تو یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ان کو اپنا رب بنا لیا. اس آیت کے اندر اینڈنگ پارٹ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو پھر آپ کہہ دیں کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں. تو اس کے بارے میں ایک بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل جو کہ شام روم تھا اس کو خط لکھا، اور اس میں سے اس خط میں اسے اس آیت کے حوالے سے اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی، اور اسے کہا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو تجھے دوہرا اجر ہے، یعنی کہ ڈبل ریوارڈ ملے گا تمہیں، ورنہ ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا. اسلام قبول کر لے تو سلامتی میں رہے گا، اسلام لیا اللہ تجھے دگنا اجر دے گا، لیکن اگر تو نے اسلام قبول کرنے سے منہ پھیرا تو پھر تیری پوری رعایا کا گناہ بھی تیرے سر پر ہوگا، اور تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلمان ہیں. تو اس سے بتایا جا رہا ہے کہ جب دلائل آ جانے کے بعد بھی کوئی حق کو نہ مانے تو پھر اتمام حجت کے لیے اپنا مقصد بیان کر کے کلام کو ختم کر دینا چاہیے. یعنی کہ کسی قسم کے بحث مباحثے میں اب نہ پڑیں، کسی قسم کی تکرار نہ کریں. جب آپ نے ہر طرح کی دلیل دے دی، ہر طرح کی ایک پروف ان کو دے دیا چیزوں کا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود بھی اگر سامنے والا انکاری ہو، نہیں مانے، تو پھر آپ اس سے مزید بحث نہیں کریں گے، بس اس کو آپ اس کے حال پر چھوڑ دیں گے، پھر آپ اس کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں اس چیز کو. پھر ایک اور ورڈ بھی یہاں پر یوز کیا گیا ہے، کلمہ سوا. تو کلمہ سوا جو ہے اس میں 3 چیزیں آ جاتی ہیں.
ایک تو یہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسری چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تھرڈ اس کے اندر آتا ہے کہ کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا، یعنی کہ اللہ کے مقابل نہ کسی کو لے آنا شریعت کے معاملے میں۔ نیکسٹ آیت ہماری آیا نمبر 65۔ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد میں نازل کی گئیں، کیا تم یہ بھی نہیں سمجھتے؟ تو حضرت ابراہیم کے بارے میں جھگڑنے کا مطلب ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ ایک عیسائی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سینکڑوں سالوں بعد نازل ہوئیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی کیسے ہو سکتے تھے؟ کامن سینس کی بات ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام تو اتنے سالوں پہلے آئے تھے اور یہ کتابیں تو ان کے بہت دیر کے بعد آئی تھیں، تو پھر کس طرح سے پاسبل ہے کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اتنی سی بات سمجھ نہیں آتی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2000 سال کا فاصلہ تھا۔ تو جو یہودی تھے وہ لوگ تھے نا جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور عیسائی وہ جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے۔ تو یہ دونوں فرقے تو بہت بعد میں جا کر بنے، تو پھر تو دیر از نو پاسبلٹی کہ ہو ہی نہیں سکتی یہ چیز کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا تو یہودی تھے یا نصرانی تھے۔ تو یہ اس بارے میں بھی یہ لوگ جو تھے جھگڑتے ہوتے تھے۔ آیا نمبر 66۔ تم تو وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کر چکے ہو جن کا تمہیں علم تھا، اور پھر اب اس بات میں بھی جھگڑتے ہو۔ اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے؟ چلیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسی باتوں میں تو پھر بھی چلو تمہیں جھگڑا کرنے کا کچھ حق بنتا ہے کہ جن کا تمہیں کچھ علم ہو، کہ آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، تو پھر تو ہے کہ چلے آپ بحث بھی کریں اس کے بارے میں۔ لیکن کوئی ایسی چیز جس کا آپ کو علم ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں سرے سے کہ وہ چیز کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیسے جھگڑا کر سکتے ہیں؟ تو اب جس باتوں کا انہیں علم تھا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کی باتیں، ان کے زندگی کے واقعات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو چیزیں تورات میں اور انجیل میں ان کی نشانیاں اور ان کی بشارتیں دی گئی تھی، ان کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو جب ان باتوں کا تو جب کوئی آپ کو جیسے ان کا پتہ تھا، چلیں اس میں تو آپ بات کریں گے، لیکن جس بات کا آپ کو بالکل بھی سرے سے نہیں پتہ، اس میں آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس میں کھڑے ہو کے جھگڑا کرنا شروع کر دیں۔ تو تم دونوں فرقوں میں سے کسی نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ تو دیکھا اور نہ ہی ان کا زمانہ پایا، اور نہ ہی تم ان کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات سے آگاہ ہوئے، تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو خوب جانتے ہیں، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ ایسا علم کوئی بھی آپ دیکھیں، ایسی بحث جو بغیر علم کے انسان کرتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو اور آپ اس میں بحث اور تکرار شروع کر دیں، اٹ از ویری ڈینجرس۔ اور اسی میں وہ بھی ہے کہ اگر آپ دین کا کسی کو بتائیں، دعویٰ کریں، لیکن آپ کو خود دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، تو آپ اس میں ان کے ساتھ آرگیومنٹ شروع کر دیں، ڈیبیٹ شروع کر دیں، یہ بھی چیز بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس سے آپ کے اپنے دین کے بھی جانے کا خدشہ ہے کہ جو تھوڑا بہت دین ایمان ہمارے دل میں ہے، اگر ہمارے پاس صحیح نالج نہیں ہے تو یہ چیز الٹا ہمیں فائدے کی بجائے نقصان پہنچاتی ہے کہ انسان خود بھی اس چیز سے بھٹک جاتا ہے۔ آیا نمبر 67۔ ابراہیم علیہ السلام
نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ سب سے ہٹ کر اللہ کا حکم ماننے والے تھے، اور وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ خوب جاننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے طریقے کے بارے میں، اور تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی تھے، بلکہ خالصتاً ایک اللہ کا حکم ماننے والے تھے، اور نہ ہی وہ کسی کے آگے جھکنے والے تھے، وہ مشرک نہیں تھے۔ حنیفم مسلمن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یک طرفہ ہونا، خالص مسلمان، یعنی شرک سے بیزار اور صرف ایک اللہ کے ماننے والے۔ حنیف کہتے ہیں ایسے شخص کو جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پہ چلے۔ یکسو ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ حنیف جو ہوتا ہے یکسو، فوکسڈ، بالکل ایک ہی ڈائریکشن میں فوکسڈ۔ اب اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں بات کو سمجھنے کے لیے۔ آپ سب نے دیکھا ہوگا، فلاورز ہم دیکھتے ہیں، گارڈننگ کرتے ہیں، تو سن فلاور کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سن فلاور جو ہوتا ہے نا، وہ اپنا جو رخ ہوتا ہے وہ سورج کی طرف رکھتا ہے، اور اس کا مین فوکس بھی سن ہوتا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا مین فوکس جو تھا وہ اللہ کی ذات تھی۔ وہ مسلم تھے، فرما بردار تھے، یعنی کہ سرنڈر کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا تھا، اور پھر ان کی ساری زندگی جو تھی وہ اللہ ہی کے گرد ریوالو کرتی تھی۔ آیا نمبر 68، بلا شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، اور مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے۔ اس آیت میں اب یہاں پر کرائیٹیریا بتایا جا رہا ہے کہ کون ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ کلوزسٹ تھے، سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے جو تھے وہ کون تھے، اور کن کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو عقائد اور اعمال کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر تھے، یہ وہ تھے جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی پیروی کرنے والے تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکار یعنی کہ صحابہ کرام، یہ لوگ تھے جو ان کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ شریعت محمدیہ جو ہے نا، یہ شریعت ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم جو درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، اس میں بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، دونوں کا ذکر ہے اس میں۔ تو پھر ایسے لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب ہوتے ہیں، ان کی دو صفات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ شرک نہیں کرتے، مشرک نہیں ہوتے۔ دوسری چیز کہ اللہ کے سب احکاموں کو بجا لاتے ہیں، اللہ کے جو جو حکم ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سرنڈر کر دیتے ہیں اللہ کے آگے اپنی خواہشات کو۔ ایک ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے نبیوں میں سے کچھ خاص دوست ہوتے ہیں، میرے ولی یا میرے دوست میرے باپ اور میرے رب کے خلیل یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ آیا نمبر 69، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کریں، مگر انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اس آیت میں یہود کے مسلمانوں سے حسد اور ان کے چند کرتوتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کی سب سے پہلی کوشش تو یہ تھی یہودیوں کی کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کو بھی یہودی بنا لیں تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، اور دوسری چیز جو کوشش وہ یہ کرتے تھے کہ کسی طرح
تورات کے اندر وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بشارت دی تھی، وہ والی آیات کو لوگوں کے سامنے شائع ہونے سے روکنا، یعنی کہ ہر ممکن کوشش کرنا کہ وہ ان آیات کو کسی طرح چھپا لیں لوگوں سے، تاکہ ان کو اس کا علم نہ ہو جائے، کیونکہ جب وہ جان جائیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تو سچے نبی ہیں، وہی نبی ہیں جن کا ہماری کتاب میں ذکر ہے۔ اور چونکہ ان کی جو بک تھی تورات، اس کا ایکسس صرف ان کے علماء کے پاس ہی ہوتا تھا، تو اسی لیے عام شہری جو ہوتا تھا وہ اس کی کوئی ایکسس نہیں تھی وہاں تک، تو اس کو نہیں پتا کہ یہ صحیح بتا رہے ہیں کہ غلط بتا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے یہ کوشش کی کہ کسی بھی طرح یہ بات باہر لیک نہ ہو، وہ آیات کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی تھی، جس میں ان کی نشانیاں بتائی گئی تھیں۔ اب ہوا کیا کہ یہ ساری کوششیں تو انہوں نے کر لیں، اس کے علاوہ اور بھی جو کچھ کوششیں انہوں نے کی، وہ مسلمانوں کو تو گمراہ نہ کر سکے۔ البتہ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خود ہی گمراہی میں پڑ گئے۔ اور وہ لوگوں کو اور کیا طریقے کرتے تھے گمراہ کرنے کی؟ ایک تو ہم نے یہ دیکھ لی ہے نا، دو طریقے تو ہم نے ابھی ڈسکس کیے، کہ ایک تو ان کو کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کو گمراہ کر دیں، یہودی بنا لیں۔ تو کس طرح سے گمراہی کرتے تھے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے؟ ان کے دل میں شکوک و شبہات ڈال دیتے تھے، ان کے دین کے ہی بارے میں کوئی باتیں ایسی کر کے شک ڈال دیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کے دین میں یہ بات کہی جاتی ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی اس کو نا، اور یا پھر ایسے آپ کے دین میں بتائی گئی یہ بات، کسی طرح کر کے کہ آپ ان کو کسی طرح شک ان کے دل میں ڈال دیں۔ تو شک جو ہے یہ تو پھر ایسا ہے نا کہ آگے آگے بڑھتا جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ شک جو ہوتا ہے انسان کے دل کا، اس کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر اور باتیں وہ کیا اس میں کیا کرتے تھے گمراہ کرنے کے لیے، کہ ان سے نا دین کے بارے میں فضول سوالات کرتے تھے، فضول سوالات کر کے، تو تاکہ ان کو بھی ایک طرح سے راستے سے ہٹا دیں، فضولیات قسم کی کرنی۔ اب اگر آپ دیکھیں تو آج کل ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے، کہ اگر آپ میڈیا میں دیکھیں تو یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے وہ آج کل بھی جو ہو رہا ہے، لیکن جو ڈیوٹی شفٹ ہو گئی ہے، پہلے لوگ کیا کرتے تھے، اب وہی کام میڈیا کیا کرتا ہے۔ آیا نمبر 70، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ تعالیٰ کی ان آیات کا کیوں انکار کرتے ہو جن کی تم گواہی دیتے ہو؟ تو کون سی آیات ہیں جن کا یہ انکار کرتے تھے؟ یہ وہ آیات تھیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب، تم ان آیات کا انکار کیوں کرتے ہو جن کی تم خود گواہی دیتے ہو، کہ تم پڑھتے ہو اپنی کتابوں میں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ چیز سچ ہے، تم گواہ ہو اس پہ، اس کے باوجود بھی تم ان کا انکار کرتے ہو۔ تو یہ بیسیکلی علماء سے بات کی جا رہی ہے کہ تم ان آیات کا انکار کیوں کرتے ہو۔ یہاں تک کہ آج کا ہمارا جو لیسن ہے، انشاءاللہ نیکسٹ میں آگے دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔